آپ کے باپوں نے دلی میں جا کے بس گئے تو اب یہاں دیہات میں کون دیکھے گا بھائی؟ آپ ہی جیسے چند دماغ لوگوں سے مکتب چلتا کیونکہ سب کو شعور نہیں، یہ کھڑے ہو گئے تو سب کوئی کم سے کم ایک مٹھی نکال کے دے دیتا تھا، مکتب چل جاتا تھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کھلاتے تھے دو چار آدمی اور کھلاتے تھے، مولوی صاحب کو ڈٹ کے رہتے تھے. آپ کرسی مولوی صاحب کے لاکر دیتے تھے تو میاں جی آپ کے ہاتھ سے جانا ہی نہیں چاہتے تھے. کہتے یہاں عزت بہت ملی ہوئی، دلی جائیں گے تو پیسہ مل جائے گا لیکن عزت یہاں لوگ مجھے دے رہے ہیں. ایسے ہوتا تھا. اب کہہ رہے ہیں نہیں میں جا کر کے دلی میں بساؤں گا. وہ بیٹا کسی دن وہ مسجد بھی نہیں پوچھا کہ کہاں ہے مسجد. ہاں اب بھی اللہ کے بندے کچھ ہیں جو پوچھتے ہیں. تو مولانا نے جو بات کہی نا کہ کہاں سے باب اللہ اور نینوا کی سرزمین، آج بھی جا کے دیکھیے تو بالکل زعفران پیدا ہوتا ہے وہاں، دنیا کے سب سے قیمتی کھانے پینے والی چیز. اور فلسطین کی سرزمین کہاں سے جا کے مکہ میں جہاں وہاں بسایا، اس لیے کہ کہا کہ کچھ نہیں ہے یہاں لیکن اللہ تعالیٰ تیرا گھر ہے، اسی لیے بہت بڑی چیز ہے یہ. تو ہم لوگ کوا چلا ہنس کی چال، دوسری قوموں کو دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، اپنی چال بھولتے چلے جا رہے ہیں، معاملہ ختم ہوتا چلا. اب قاری صاحب کی بات پر میں آتا ہوں. اس قرآن قاری صاحب نے جس جذباتی انداز میں کہ مجھے کہا کہ ہر آدمی نیت کر لے گا بھیج شاید میں سب لوگ ہاتھ میں، ادھر سے میں نے ایک ہاتھ نہیں دیا. تیسری مرتبہ جب اس سے کہا کہ اس کونے پر ایک لڑکے نے آ گیا، مجھے اس قدر غم ہوا ہے، آدھا تو میں اٹھا گیا ہوں. ایسے ہی بیمار ہوں میں، مجھے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی. یہاں اپنے جماعت کے علماء کو دیکھا، اس کو دیکھا اور سو بھی لیا تھوڑا سا. تو اب تھوڑی سی جان میں جان ہے. پھر کل ویسے ہی ہے پورا دن پوری رات. تو آج کل حالت بہت خراب ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ بچے پڑھیں گے نہیں تو دین کہاں سے آئے گا؟ اور پڑھ کر کے کیا کریں گے کہ وہ سرکار سے لڑیں گے. سرکار سے لڑیں گے کس بنیاد پر؟ کہ اب ہم مدرسے کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اپنے اخلاق کو مٹانے جا رہے ہیں، حافظ بن گئے ہیں لیکن ہم جاہل بن کے رہیں گے. یہی سب لڑائی 40 سال سے لڑ رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے مولویوں نے لڑا کہ ہم لوگ اب مسلمان رہنا نہیں چاہتے. اور روس کی طرف سے کہ پرانے 70 سال کی جو بڑھیا تھی وہ رات کے اندھیرے میں روتی تھی اور رو کر کے پورے 70 سال میں اس کو ایک کاغذ ملے. جیسے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج کے جلسے کا کاغذ ہے، میں نے کہا پھاڑ لوں. دیکھا کہ وہ تو بھی جلسہ پتہ نہیں ہونے والا ہے کہ کیا ہے، پرانا ہے کہ نیا ہے، نہیں پڑھ سکا. میں نے کہا نیا اشتہار ہے. وہ کاغذ دیکھا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ بچپن میں جو میں نے دیکھا تھا قرآن تو اسی طرح کا لکھا ہوا تھا. وہ سمجھی کہ یہ کیا ہے، قرآن ہی کا ٹکڑا. کہیں انگریزوں نے سب جلا، کمیونسٹوں نے سب جلا دیا تھا نا، سب جلا دیا تھا. لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے گھروں سے سب جلا دیا تھا، سب مسجدوں سے روک دیا تھا. لوگ گھر میں بھی ڈر کے نہیں پڑھتے تھے. سارے مدرسے بخارا جہاں بخاری لکھی گئی، ابھی کوئی صاحب میں کمرے میں تھا کہ بخاری پر تقریر، مسلم پر تقریر کر رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ بخاری شریف جہاں بخارا کے تھے، اور کیا علم تھا وہاں سمرقند میں، بخارا میں، ماوراء النہر میں. اور حنفی فقہ کے جتنے شاشیات ہیں اور اصولیات ہیں سب اسی طرف کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک 70 سال پہلے ایک بڑھیا نے اس بچے کی طرف مکتب میں دیکھا ہوگا، تحت شعور میں ہوگا، تو وہ سمجھے کہ یہ میرا قرآن ہے کہیں سے یہ بچا ہوا اور برف جو بالکل پیلا ہو گیا ہے، یہ قرآن کا ہے. اور اگر میرے گھر میں پایا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو میرے بچے بھی قتل کیے جائیں گے، میں بھی قتل کی جاؤں گی. یا ہو سکتا ہے میرا ہی کوئی بچہ جو جاسوسی کر رہا ہے کمیونسٹوں کے ہاں، وہاں باپ بیٹا سے ڈرا رہا کہ یہ جاسوسی کر رہا ہو کہ نماز پڑھتا ہے. یہ روس کے بڑے کھوچکا داستان، کہاں سے آپ نے بلا دیا اس کو یہ جانا نہیں. اور بیٹا باپ سے ڈر رہا تھا کہ یہ نہ جاسوسی کرتا ہو کہ میں چھپ کر کہیں نماز پڑھتا ہوں.
بیوی شوہر سے ہزار پرکھنے کے باوجود بھی ڈرتی تھی کہ اس کے سامنے نہیں، یہ کیفیت ہو جائے گی اور اس کی بنیاد پر آپ کے بیٹے کریں گے، آپ کریں گے اور جان تک بھی نہیں بچے گی۔ بہرحال اس عورت نے اٹھایا، کہا کہ اس کو اٹھا کر کے گھر میں رکھ لیتی ہوں، تو ایسا لگے کسی طرح سے نکل آئے تو پورے گھر کو پھانسی ہو جائے گی، اور اگر اس کو سڑک پر چھوڑ دیتی ہوں تو یہ وہ میرا قرآن ہے جس کے لیے ہم ترس رہے ہیں، کسی کی لات نہ پڑ جائے اس کے، اس کی بے حرمتی ہوگی، سمجھا آپ نے؟ اور بے حرمتی ہوگی تو اب تک 70 سال سے جو ایمان بچا کے لے کے آئے ہوں، آج ایمان میرا چلا گیا تو چھوڑ دیا میں نے۔ تو اس عورت نے مدینہ یونیورسٹی میں استاد کہتے تھے، روتے تھے پڑھاتے ہوئے، تو اس نے کیا کہ جلدی سے لیا اس کے، وہی دیکھو تو نہیں رہا ہے، اور لے آ کر کے جو ہم لوگوں کا چھپر کا گھر ہوا ہوتا تو سب بلڈنگ بنتی چلی جا رہی ہے، چھپر کے گھر میں اس نے اندر اس گھاس کے اندر یا گھر کہیے اس میں ایسے گھسایا اور پھر اس کو بس برابر کر دیا، پتہ نہ چلا۔ جب یہ کمیونسٹ نظام کے خلاف انقلاب آیا 70-80 سال کے بعد، 70 سال کے بعد تھوڑی جان میں جان آئی تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کو سب سے پہلی چیز جو اس نے دیکھا ہے کہ یہ قرآن ہے جو 70 سال سے ترس رہے تھے، اس کو یہ کیا چیز ہے میں نے جو رکھا تھا۔ تو کمیونسٹوں نے اسلام کے خلاف مسلمانوں کو جو ورغلایا تھا، تو اسی رسم الخط میں جس کو مسلمان پڑھتے ہیں جو دائیں سے لکھا جاتا ہے، یعنی وہ لگا کہ قرآن کی طرح اردو والا، تو وہ نکلا کمیونسٹوں کا فارمولہ قرآن کے خلاف، مسلمان کے خلاف، دین کے خلاف، مدرسوں کے خلاف۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی جاننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جو رویہ ہے مدارس کو، ابھی آسام میں کتنے ہیں؟ 2000 ایکڑ، کم سے کم، ابھی پورا سروے نہیں ہوا ہے، سب کاغذات سامنے نہیں آئے، ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے کیا، بیٹھے بیٹھے آپ سے ایکچولی بنتے رہے، ایسی قوم کو جگہ بھی نہیں سکتے ہیں آپ۔ 2000 ایکڑ، اور اس میں سے صرف ایک یہ منع دی ہے کہ جامعہ اسلامیہ کی ایک بلڈنگ، ایک پورشن لے لیں، یہ پورا نہ لیں، آدھا لیں۔ 2000 ایکڑ میں ہزاروں مدرسوں میں، سینکڑوں مدرسوں میں اگر 5-5 کمرے لے لیں، بعد میں بڑے قلعے کی طرح ہے بھائی، بڑے شاندار، آپ کی طرف نہ پرکھ دیا کو کتنا دن سے ایسے ہی دیکھنا ہوں، اور اس گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ نقشہ بدلا ہوا ہے، اس کے لیے آپ غریب نہیں ہیں۔ ہر سال ایک کوٹری، گاؤں میں 500 گھر ہے تو 100 لوگوں کی ایک کوٹری تو بن ہی جاتی ہے، کچھ لوگوں پورا گھر بن جاتا ہے، نہیں بن رہا تو یہاں ایک اینٹ نہیں بن رہی، وہ بھی 2000 ایکڑ پر بنی ہوئی بلڈنگ زمین کے ساتھ سب ہاتھ سے نکل۔ کیا اپنے باپ کو جواب دیں گے، اپنے پردادا کو جواب دیں گے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو جنت کمانے کے لیے، برکت کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، جنت ملے گی، مر جاؤں گا میری نماز روزہ سب ختم ہو جائے گا، سلسلہ تو رہے گا نہیں، مدرسہ سلسلہ رہے گا، وہ مدرسہ سرکار نے دیا، کس نے دیا؟ واللہ سرکار نے۔ سرکار بددیانت نہیں ہے، بددیانت وہ مولوی ہے جو اس کو 200 ملتا تھا اور یہاں 50 روپے میں پڑھاتے تھے، اس میں یہاں میں جو غیر سرکاری ہے 50 میں پڑھاتے تھے۔ میں شروع کا حل جانتا ہوں بھائی، اسکولوں کا، اچھے اسکولوں کا 150 نہیں تھا، جنہوں سالسہ سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، 150، 125، 50، 75 تک اور 60 تک میں نے دیکھا ہے کہ ویسی تنخواہیں تھی ماسٹروں کی۔ تو آپ کو 150 ملتا تھا، آپ کے استاد کو جو مدرسہ پڑھاتا، اس پر روز پنچایت، روز پٹنہ دوڑو، روز وہاں پر فلاں کے ہاں، جگرناتھ مشرا کے ہاں لگاؤ تم ڈالی، بیٹھو مولوی زمین پر، دھرنا دو کہ لے لو ہم سے ہمارا ایمان، لے لو ہم سے ہمارا مدرسہ، لے لو ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ وہاں نکل گیا۔ یہاں بھی کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں 2 مہینے پہلے آئی ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، ہم لوگ 25 میٹنگیں کر چکے ہیں اس سلسلے میں، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ جب آپ کا یہاں سننے والا کوئی نہیں رہے گا نا صدر مدرس کا یہاں، تو کیل کوے اور چیل کی نوچ لے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو۔
मौलवी सब तो पहले ही भाग गए, क्या सुनेंगे, क्या जानेंगे। वो कुएं के बेटे 75 साल रहेंगे। हम तो उनको एक इलाके में कारी साहब को खत लिख दिया है, कारी साहब को खत लिखा के देखिए मदरसों के बारे में ये हो रहा है। पर्सनल्ला अब आप जो 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा सिर्फ बेटी को देते थे या बहन को देते थे, अब वो कितना देना पड़ेगा? आधा देना पड़ेगा। फुल देना पड़ेगा तो परवाह नहीं था, जान देते थे। लेकिन कुरान पर गोया कि आपने हिफ्ज़ करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट ने कुरान को बदल दिया है या आपने बदला है? ये बताइए। मैं आज जलसे से पूछना चाहता कि इतने लोग भाई मेरे बैठे हैं, हमको मत बताइए, लेकिन आज रात को रो के देखिए कि कुरान कौन मिटा रहा है, मदरसे कौन मिटा रहा है, कौन झोलियों में सजा करके बाप दादा की मीरास को नहीं, जन्नत की मीरास को आपने ले आकर दे दिया। आपने तो किसी बहन का हिस्सा दिया, आपके दादा ने भी नहीं दिया था, आपके अब्बा ने भी नहीं दिया, आप डकार रहे हैं बैठ करके। तो मुस्लिम पर्सनल्ला जो हमारा जो ईमान है उसने हमने बेचा, हमने थोड़ा नहीं दिया तो गवर्नमेंट ने कहा कि पूरा देना पड़ेगा। दो हो रहा कि नहीं हो रहा? सब बदलता चला जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, एक आदमी भी हाथ उठाने वाला नहीं मिला, तो अब सारे मदरसों में वो निसाब लाना पड़ेगा आपको जो ये कुरान छोड़ करके। अब कुरान कौन पढ़ाएंगे? कोई पंडित जी आएंगे। और कुरान कौन पढ़ाएगा? वो पढ़ाएंगे जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, एक लफ्ज़ कुरान नहीं पढ़ा है लेकिन वो पढ़ाएंगे। ये अभी बिहार के कानून में जो है और बहुत सी जगहों पर आया, कोई भी पढ़ा सकता है। बारिश से तो पढ़ते नहीं आते, कोई न पढ़ने वाला है न समझने वाला क्या हो रहा। लगता है कि भीड़ है, जैसे मरना है मर लेंगे, जैसे जीना जी लेंगे। बहुत मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट क्या मुश्किल नहीं है। जब आप चाहते हैं मुसलमान बनकर रहना, कोई नहीं रोक सकता, वो नहीं रोक। जितने उल्लंघन हम कर रहे हैं, हमने कहा कि सब अपने बच्चों को आज ही से ईसाई बनाइए, अंग्रेजी पढ़ाएं, समझेंगे नहीं समझेंगे। तो अब वो बेचारा कह रहा है कि अंग्रेजी थे तो पढ़े नहीं, मदरसा में मुफ्त की तालीम थी तो पढ़े नहीं, ये वहां जाकर पढ़ा सकेंगे आप? आपका बेटा तो अभी जैसे सूट बूट में अपने भेजा, वो उसी दिन से आपका भेजा खराब हो गया। मेरा बेटा भी अब ऐसे जाता है, कहाँ जाता है? कन्वेंट में। उसी दिन मौलाना उसका भी दिमाग खराब होता है, आपका भी। तो हरिजन का बच्चा पढ़ लेता है, ब्राह्मण का बच्चा पढ़ लेता है, मुसलमान का बच्चा वहां जाकर सिर्फ नीटली करता है। या अब इतने चढ़ाए मारे इनके कि तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि अखलाक बात सिखाया तो क्या नहीं है। अल्लाह, मैंने देखा है बड़े बड़े आपके झारखंड में भी मिश्रा लोग नहीं, झा लोग, झा बड़े ऊंचे दर्जे नहीं, जिसे मैं बता रहा हूँ मिश्रा लोग। और आसाम गया तो अभी वही छाए हुए हैं, उनके रिश्तेदार वहाँ छाए हुए। मैं गया तो 6 बच्चे हैं, 3 पहले हैं, 1 बहन के बेटे। मैं ऐसे ही जाड़े का जमाना, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15 साल, दिल्ली में आए वो। मैं गया, सारे बच्चों ने पाँव छुआ। अरबपति, खरबपति भी कर सकते हैं, सियासत में सबसे ऊंचे मकाम पर सब ये। आपका मुसलमान बच्चा जो है वो क्या आपने सूट बूट पहनाया उसको, कन्वेंट में गया कि वो तो अब जितना पढ़ता है उतना ये करता है, खातिर नहीं। और वो चीज अब यहाँ भी पढ़ रही है, मदरसा के बच्चों में पढ़ रही है। अखलाकियात ज़ायल हो रहे हैं। वहाँ पंडित जी को दूर से सलाम करता है, और वहाँ ये है कि माँ बाप की कैसी इज्जत करता है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कैसे माँ बाप की वो इज्जत कर रहे हैं। कुरान ने जो उफ सिखाया है वो उनके यहाँ है, ईसाई। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे गायब हो रही हैं, और जिस दिन ये रही सही चीज़ भी चली जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा।
تو میں آخری بات کر دوں تو امیر صاحب ہیں یہ وہاں کے خط لکھتے ہیں کہ دیکھیے مدارس کے بارے میں ایسے ہو رہا ہے، مساجد کے بارے میں ایسے ہو رہا ہے، آپ کے نکاح طلاق کے مسئلے کو بدلا جا رہا ہے اور سب ایسے ہے، تو آپ اس سرکولر کا جواب دیجیے اور اتنے دنوں میں اتنے وکیلوں کو اکٹھا کیجیے، اتنے علماء کو کہیے کہ خطبہ میں، اتنے علماء مدرسین کو کہیے کہ بچوں کو درس دیں، آپ نصاب میں کچھ ایسی تبدیلی کیجئے جس سے آپ کا یہ دھرم بھی باقی رہے، دین باقی رہے، اور عصری تعلیم کا بھی کچھ ایسا ہوگا نہ کھڑا ہو کہ ہمارے بچے سب ادھر جا کر کے پہلے ہی دن مرتد ہو جائیں۔ اس لیے آپ یہاں ایسا پڑھائیے کہ جس سے یہ دین کے ساتھ کچھ دنیا ایسا ہے کہ آپ سمجھے کہ مدرسے میں پڑھ کے فراٹے سے انگریزی بولتا ہے، یہ وکیل بن سکتا ہے، یہ بڑے بڑے وکالت کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا جواب دیں گے جب پتہ چلا کہ ان کے پاس 3 آدمی سننے کے لیے نہیں ہے، مولوی اپنی ٹویٹ ہانکتا ہے وہ اپنے، تو یہ بھی ہمت نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے ہماری رات بھر کی محنت، دسیاں دوڑ بھاگ، 50 لوگوں سے میٹنگیں سب برباد ہو جائے گی۔ وہاں تو مان لیتے ہم لوگ 10 چیز رکھے تھے لا کمیشن کے سامنے، وزیر کے سامنے، منسٹر کے، تو اس میں سے اکثر چیزیں تسلیم کی انہوں نے کہ ایسا ہے آپ کے، اچھا لڑکی کو طلاق ہو جاتا ہے ختم، اور اس کو آپ 1/3 دیتے ہیں تو اس کو کیا ہے، کہا کہ بھائی اس کو 1/3 نہیں، 1 کروڑ ماہانہ کماتی ہو بیوی تب بھی خرچہ کس کے ذمہ مولانا؟ شوہر کے ذمہ، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بیوہ ہو گئی تو باپ کے ذمہ، بھائیوں کے ذمہ، یہ بتایا کہ یہ اس کے حصے، پھر وہ بیٹے سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، بعض حالات میں بہنوں سے بھی ملتا ہے، بعض حالات میں اس کو چچاؤں سے مل سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بتائیں کہ یہ سارے راستے کھلے عورت کے ہمارے ذمہ، اور خرچے کے نام پر 1 روپیہ نہیں ہے، 100 بچے آپ کے ہوں تب بھی شوہر 1 روپیہ کماتا ہے، فرض اس کو دینا چاہے جہاں سے دے۔ ہاں بیوی اپنی محبت میں سب کچھ لوٹا دیتی ہے، بھائی آپ بڑے بھائی سے تقریر کر رہے ہو، سب بچوں کو سنبھال رہی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے اخلاقیات۔ تو یہ سب وہ ساتھ IAS افسر بڑے رینج کے بیٹھے ہوئے بالکل ناراض ہو رہے تھے کہ مولانا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں عورت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے کہاں، لیکن جب دھیرے سب سن لیا، 1.5 گھنٹے کی بنی اس کے بعد انہوں نے اعتراض دیا، کافی ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مٹا وہ نہیں رہے ہیں، تلخ آپ کہہ رہے ہیں، آپ مٹا رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ میراث آپ نہیں دے رہے، آپ مٹا رہے ہیں، قرآن کو پہلے ختم کر دیں۔ تو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر تنقید مت کیجیے، مدرسہ ہے یہ چلے گا، خامیاں رہیں گی، خامیاں اس وقت دور ہوں گی جب آپ سب جٹ جائیں گے۔ خامیوں کو دور کرنے کے لیے، نقد کرنے کے لیے، بتانے کے لیے نہیں، جب آپ اس ایمان سے آئیں گے کہ یہ کمی میں نہیں آتا تھا اسی لیے، سمجھا کہ نہیں سمجھے؟ طلبہ میں یہ مسجدوں کے بارے میں مولانا مثال اللہ ہمارا سینہ پھٹتا ہے، پورے انڈیا میں جا رہا ہوں، واقعی اہل حدیث کی مساجد کچھ جگہوں کو چھوڑ کے اتنا بڑا محلہ ہے کوئی، ہمارے زمانے میں 56 کی مسجدیں ہوا کرتی تھیں، لیکن وہ صفائی مجھے روحانیت آج دل میں محسوس ہوتی ہے۔ آج شاندار مسجد رسنگ مرمر بھی چھپا دیا، اس کے باوجود بھی گرد جمعہ ہی کو صاف ہوگی، جمعہ کو بھی نہیں میاں جی کریں گے، مولوی صاحب کریں گے، وہی ہوگا، سمجھا؟ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ اس ادارے کو سدا بہار رکھے اور ہماری جماعت کو، ملت کو اللہ جل شانہ محفوظ رکھے، اس کو آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور ہمارا ملک، یہ ملک بہت بڑا، ایک تو پیاری کوئی بھی سرزمین ہے ہماری ہے، ملک ماس کے ملک خدائے ماس، جو اللہ کی ہے وہ ہماری، مخلوق اللہ کی ہے تو ہماری ہے، اور کیا ہے ہمارے نزدیک بندہ ہے تو بندگی ہے، اس کے ساتھ ہم ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو کیوں آپ ہی لوگ سے ہم زیادہ بول رہے ہیں، کی طرف کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ عوام میں بیٹھے ہیں، بہت کچھ نہیں جانتے، یہ تو جانتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان بھائی جو اپنا ہے، کچھ دین ایمان پر ہے، کچھ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن غیر مسلم بھائی جن کا حق ہے، ان کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اخرجت للناس،
تو ان کا زیادہ ان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ہمارے نبی کو زیادہ محبت تھی کس سے؟ ہمدردی غیر مسلموں سے زیادہ تھا. اسی لیے وہ مارتے تھے تب بھی، مار کے گرا دیتے تھے تب بھی، گالیاں دیتے تھے تو اب دعائیں دیتے تھے. آپ سمجھا کہ نہیں؟ خون بہتا رہتا تھا، پاؤں سے اٹھا نہیں جاتا تھا، اور آ کر کے لوگ کہتے تھے، فرشتے کہتے تھے کہ مار دیجیے ان کو، ختم کر دینا ہے، اللہ کا حکم ہے. تو ویسے اللہم اہد قوم، نہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ میرے بھائی ہیں، آدم کے اولاد ہیں، یہ جہنم کیا کیسے برداشت کریں گے. تو اس جذبے کے ساتھ ہم کو یہاں آج ہم لوگ ایک جگہ کھانا کھا کے خالی سب ختم کرتا ہوں. آپ ناشتہ کرنے گئے تو وہاں سب آدمی باشی، اور وہ ان تک آواز نہ پہنچے، برا مانیں گے وہ لوگ، لیکن سب آدمی پھوہر